طرح کی ان کو بیماری آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں قابل علاج ہے. سر مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک میں ہے جس میں 40% سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. دوسری طرف ایک شخص کے خلاف کیسز کی پیروی پہ ہم نے ملینز آف روپیز لگا دیے سر, ٹھیک ہے, اور اب اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے سر. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو دیگر ملزمان جو ٹرائل ہیں ان کو بھی یہ آپشن دے دینا چاہیے, اور پھر لا جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. دیکھیں, I cannot sit on judgment on a Supreme Court decision. آپ نے کہا کہ اربوں روپے خرچ ہوئے, نہیں, یہ فگرز آپ کے بہت غلط ہیں. اربوں روپے تو خرچ نہیں ہوئے. عدالتی کارروائی میں جتنے نارمل خرچ ہوتے ہیں, مجھے ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہیں مگر نزدیک بھی نہیں ہیں اربوں روپے کے حوالے سے. میں ایک دفعہ پھر وہ ریپیٹ کرتا ہوں جو میں نے کچھ لمحے پہلے کہا ہے کہ عدالتی فیصلہ ہے, اور یہ عدالتی فیصلہ صرف از خود کچھ سو موٹو سپریم کورٹ نے نہیں سن لیا. یہ نیچے کسی عدالتوں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے پاس آیا ہے, اور تقریباً ہر عدالت نے جو اسپیشل کورٹ تھی ان سے لے کر ہائی کورٹ سندھ اور سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی ہے. سو ہم, میرا خیال ہے کہ اس کو اسی پہ فوکس رہنے دیں. مجھے کوئی اور طریقہ کار بتا دیں, کوئی اور طریقہ کار ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اینالائز کریں اور سفٹ کریں اور فیصلے کریں تو پھر ٹھیک ہے. اس وقت جو ایک عدالتی نظام ہے اس کے ایک ایک سیڑھی سے ہوتا ہوا یہ فیصلہ یہاں تک پہنچا ہے. کیس جوں کہ توں ہیں, آگے کیا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا. جی چو صاحب. میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں چودھری صاحب, اگر حکومت کو فیصلہ کرنا ہوتا, دیکھیں نا پچھلے 5 سال ایک حکومت رہی, اس نے جنرل مشرف کو کھلی چھٹی دی, انہوں نے ان کو گارڈ آف آنر دیا, انہیں کوئی کیس ان کے خلاف نہیں بنایا. وہ بھی تو حکومت تھی. یہ کیس اس حکومت نے بنایا. اگر چھپنا ہوتا تو آج سے 2 سال پہلے چھپ چکے ہوتے, جب اسپیشل کورٹ نے حکومت کو اختیار دیا کہ وہ ان کو باہر جانے کی اجازت دیں. جہاز بھی یہاں موجود تھا, وہ 7 دن سے کھڑا تھا. اس کے بعد ہائی کورٹ سندھ کا فیصلہ تو واضح تھا, ہم اور کچھ نہ کرتے, اس کی مخالفت نہ کرتے. 15 دن کا جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے اندر اپیل نہ کرتے, وہ خود بخود سیلف ایکسیکیوٹری ہو جاتا. تو میرا خیال ہے کہ اس تفصیل, جیسے میں نے کہا ہے کہ حکومتی لیول پہ کئی دفعہ, بلکہ اکثر دفعہ, اور پاکستان میں حکمرانی کے حوالے سے آپ جو فیصلہ کرتے ہیں, یو ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ یو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. ہم نے عین عدالتی کارروائی اور عدالتی فیصلوں کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک میں جہاں رول آف لا ہو اسی طرح فیصلے ہوتے ہیں. اعزاز سید صاحب. آج بارش بھی ہلکی گری ہے اور آپ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. یہ فرمائیے جو صاحب کہ جو وکیل کی طرف سے فیصلہ صاحب کی طرف سے اپلیکیشن گئی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ 15 دن کی ریویو بھی آپ جا سکتے ہیں. گورنمنٹ نے نہیں کیا, جو بھی فیصلہ کیا وہ آپ نے سنا دیا. صرف یہ فرما دیجیے کہ ایک تو گورنمنٹ کی لیول کی مشاورت ہوئی جس کا فیصلہ آپ نے سنایا, مجھے یہ فرمایا کہ کچھ بیک ڈور چینل کے لیے کسی طرف سے کوئی ریکویسٹ بھی آئی کہ آپ تھوڑا سا ریویو میں. جو صاحب ہماری روایت سی بن چکی ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ہم کوئی نہ کوئی سایہ تلاش کرتے ہیں. ہاں, کئی معاملات میں کئی حکومتوں کے دوران ایسے ہوتے ہوں گے, مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ میں جو حقیقت ہے آپ کے سامنے کہوں گا. آج مشاورت ہوئی ہے، میں اپنے لیول پہ اور وزیر اعظم کے لیول پہ آپ کو یقین دہانی with فل کمٹمنٹ کہ نہ کوئی بیک چینل کسی لیول پہ انٹریکشن ہوئی ہے، نہ کسی نے کچھ کہا ہے، اور نہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی سایہ منڈلا رہا ہے یا کوئی اثر رسوخ منڈلا رہے ہیں. ہاں، کوئی اس فیصلے کے پیچھے کوئی شیڈوز ڈھونڈنا چاہے یا سائے ڈھونڈنا چاہے تو میں کسی کی خواہش پہ تو قدغن نہیں لگا سکتا. حاجی صاحب. آج حکومت نے بڑا مشکل فیصلہ کیا ہے جس کے سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں گے. کیا آپ نے یہ سارا انسانی ہمدردی اور ان کی عدالت کو پیش نظر رکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ان پر رحم بنایا آپ نے؟ یہ فیصلہ خالصتاً ایک عدالتی فیصلہ تھا، اور ای سی ایل کی قانون دیکھ لیں کہ اس میں ای سی ایل پہ لانا یا نکالنا وہ مشروط ہے عدالتی فیصلوں کے، اعلیٰ عدالتوں کے، نیچے والی عدالتوں کے نہیں. نیچے والی عدالتوں کے ہم اسیس کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، ہماری کمیٹی ریویو کرتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان 2.5 سالوں میں کیا عدالتی فیصلوں کی مکمل پاسداری کی گئی ہے یا نہیں. آصف صاحب. نہیں یہ نہیں ہے جی پالیسی. صاحب آپ دیکھیں نا، آپ بڑے ذی شعور آدمی ہیں. بغیر وجہ بتائے نہیں، یہ ایک نئی پالیسی، مطلب ہم نے بالکل ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے. اب میں خدا نہ خواستہ آپ کو ای سی ایل پہ ڈال سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. یہ کوئی قانون نہیں ہے. نہیں، مگر انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا نا بغیر وجہ. صرف سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ قتل قرار دیا گیا ہے کہ کیونکہ پہلے آپ سے رجوع نہیں کیا گیا. اور یہ سوال بھی ہوا جو ہے اس میں ہیئرنگ میں. آپ سے سر ایک کوشچن جو چھوٹا سا کرنا چاہ رہا ہوں. انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکالے ہوئے لال مسجد کیس میں ویلنٹ یہ ہے پولیس کو گرفتار کرنا چاہیے جنرل پرویز مشرف کو، تو حکومت نے کس گراؤنڈ پہ ان کو جانے کی اجازت دی؟ ود ڈیو ریسپیکٹس، میں پہلے جو آپ کا آخری حصہ ہے، سپریم کورٹ باخبر نہیں ہے تمام عدالتی کیسز کی. سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت ہے یا نیچے والی، اور کیا سپریم کورٹ سارے عدالتی فیصلے، یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے ہوتی ہیں. مگر اس سے ہٹ کے یہ فیکٹس آپ کے درست نہیں ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بغیر وجہ بتائے، یہ تو کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم نے تو اسے اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ کیا ہے. واضح طور پر وجوہات ہونی چاہیے کسی کو ای سی ایل میں ڈالنے کے بجائے، ورنہ وہ قانون نہیں ہوتا. تیسری بات جو آپ نے کی ہے کہ جی نہیں، جو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے تو اس لیے مسترد کیا کہ وہ باقاعدہ انہوں نے ای سی ایل سے نام ہٹانے کی اپیل نہیں کی تھی، بالکل آن ریکارڈ کی تھی. ان کی بیگم کی طرف سے آن ریکارڈ ہے، ان کے وکیل کی طرف سے ہے. تو یہ آپ کے فیکٹس درست نہیں ہیں کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پہلے وزارت داخلہ کے پاس جانا چاہیے تھا. وزارت داخلہ کے پاس وہ تھے، اور اس پوائنٹ پہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے اسپیشل کورٹ نے ان کو اجازت دی، سندھ ہائی کورٹ نے اجازت دی، اور اب سپریم کورٹ نے اجازت دی.
آپ کا بہت شکریہ.